جی دوستو، مقبوضہ جموں اور کشمیر جس کو یونین ٹیریٹری لیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو، اور ساتھ ساتھ لداخ کو بھی الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا تھا. تو اب جموں اور کشمیر کے جو چیف منسٹر نئے الیکٹ ہوئے ہیں عمر عبداللہ صاحب، وہ دہلی پہنچے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو کیبنٹ تھی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور اس ریزولوشن کے تحت یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ جو ریاست کا درجہ ہے وہ اس کو واپس دیا جائے، یعنی اسٹیٹ بنایا جائے یونین ٹیریٹری سے. یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، کہ اس کو بحال کیا جائے. تو ابھی تک جو ڈیمانڈ عمر عبداللہ صاحب لے کر گئے ہیں نیو دہلی، وہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کی ہے، اسپیشل اسٹیٹس کی نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب اور ان کی پارٹی نیشنل کانفرنس نے جو ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا، اس میں بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم تو جی اس کی بات کر رہے ہیں، ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کی. اور تو وہ تو پورا الیکشن اسی پہ انہوں نے لڑا، لیکن بہرحال کیا کیا جائے، یہی سیاست ہے. تو عمر عبداللہ آپ پہنچے اور انہوں نے نیو دہلی، تو وہاں انہوں نے ملاقات کی جو بھارت کے ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ. دونوں یہ بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ہی بی جے پی کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں. جب مودی صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے تھے 2014 میں، تو اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے. اور پھر امیت شاہ، جب راجناتھ سنگھ صاحب کو ہوم منسٹر بنایا گیا تو امیت شاہ پھر الیکشن کے بعد ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا. تو پھر اب یہ دونوں ہی اس وقت کیبنٹ میں ہیں. تو بڑے امپورٹنٹ دو افراد ہیں جن کی عمر عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور عمر عبداللہ صاحب نے جو کابینہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ان کے سامنے رکھ دی. اب مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح واقعات ہوئے ہیں گندربال میں، یا کل پرسوں بھی ایک واقعہ ہو گیا جس میں کوئی جو سیکورٹی فورسز کا کانوائے تھا اس پہ حملہ ہوا، تو لگتا نہیں ہے کہ نیو دہلی اس وقت اس موڈ میں ہے کہ وہ ایون ریاست کا درجہ بھی یونین ٹیریٹری جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اس کو واپس کرے. کیونکہ اب یہ ایک لحاظ سے پریٹیکسٹ بن جائے گا، ایک بہانہ بن جائے گا کہ جی صورتحال تو پھر خراب ہو گئی ہے، پاکستان نے پھر یہاں پہ دہشت گردی کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ تو اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اسٹیٹ کو یہ اختیارات دے دیے سارے لا اینڈ آرڈر کے اور باقی چیزیں بھی، تو پھر حالات اور ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ فی الحال جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کا جو معاملہ ہے اس کو پینڈ کیا جائے. تو یہ آرگومنٹ بلڈ ہوگا، اور یہ شاید ہو بھی رہا ہے، کیونکہ جو توقعات عمر عبداللہ کو پہلے تھیں وہ تھوڑی بہت اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں. لیکن اگر ریاست کا درجہ بحال ہو بھی جاتا ہے دوستو، تو اس سے کوئی بہت یہ کنسیشن نہیں ہے نیو دہلی کی جانب سے. سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ 5 اگست 2019 کو یہ اقدامات لیے گئے، تو اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو امیت شاہ جو کہ اس وقت اور ابھی بھی ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ جی انتخابات بھی ہوں گے، اور جو ریاست کا درجہ ہے وہ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مل جائے گا. اور الیکشنز بھی ہو گئے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف انڈیا، آپ کو یاد ہو، جہاں 11 دسمبر 2023 کو انہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا اور کہا کہ جی جو یہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں، یا جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو بالکل آئین کے مطابق ہے. حالانکہ اگر آپ ان کی 4 اپریل 2018 کی ججمنٹ پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طور پہ سپریم کورٹ ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو اب جو ہے بھارت کے آئین کا ایک فنڈامنٹل حصہ ہے، اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 370 کو، نہ اس کو واپس اس کو نکالا جا سکتا ہے آئین سے. تو بہرحال انہوں نے اپنی ہی جو رولنگ پہلے تھی اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور
مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی. حالانکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ کسی بھی بھارت کی ریاست کو، حالانکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر تو بھارت کی ریاست نہیں ہے، لیکن بھارت نے کبھی بھی کسی ریاست کو یونین ٹیریٹری نہیں بنایا گیا. ریاستوں کو تقسیم تو کیا کر کے 2 اسٹیٹس بنا دی گئیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک اسٹیٹ جو ایگزسٹ کرتی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی گئیں. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا اور یہ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ ہی ہونا تھا. تو اب معاملہ کچھ یہی ہے کہ کب یہ بحال ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ رولنگ دی ہوئی ہے کہ اس کا جو ریاستی درجہ ہے کم از کم وہ ضرور بحال کریں. اب یہ کب ہوتا ہے یہ نیو دہلی کی ایما پہ ہے، جب وہ سمجھیں گے یا چاہیں گے کہ ان کا پولیٹیکل بینیفٹس اس کو ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمر عبداللہ ٹھیک ہے، وہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی بڑا وہ بھارت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمارے سے ان کے جو خیالات ہیں بالکل مختلف ہیں، بلکہ جو ورڈکٹ بھی آیا ہے جو لوگوں نے کشمیر میں ان کو ورڈکٹ بھی دیا وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایکچولی ان کا تو یہی بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کشمیریوں کی فار سائٹڈنس تھی کہ انہوں نے یہ انشور کیا کہ بی جے پی کی حکومت نہ بنے. اس وجہ سے انہوں نے ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیا اپنا، اور تمام اپنا جو ووٹ ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں ڈال دیا. پی ڈی پی کو اس لیے محبوبہ مفتی کو ووٹ نہیں دیا کہ انہوں نے 2014 میں جب انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے وہاں پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، جو کہ بعد میں ختم بھی ہو گئی، لیکن ایک گلہ ضرور کشمیریوں کو تھا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ کیوں ہاتھ ملایا. تو جو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا عمر عبداللہ اگر اتنا ہی ہٹ گئے ہیں اپنے انسٹانس سے، خصوصی حیثیت کے معاملے سے، تو ان کو کم از کم ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ پورا کا پورا اس کو ریسٹور کریں، لداخ کو بھی واپس ملائیں جموں اور کشمیر کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ لداخ کو ہم الگ کر دیں. تو یہ ڈیمانڈ ان کو کرنی چاہیے تھی کیبنٹ اپنی میٹنگ میں، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو ریاست کی حیثیت ہے لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے بی جے پی کی حکومت. تو یہ بھی ڈیمانڈ شامل ہونا چاہیے کہ خصوصی حیثیت تو چلیے وہ تب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی تبھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تو ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ لداخ کو دوبارہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ ملا کر اس کو ریاست کا درجہ دے دینا چاہیے. تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کس جانب کروٹ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.